15ویں صدی سے پہلے یورپ ایک بہت بڑی طاقت تھی۔ یورپ کا رومن امپائر سینکڑوں برس تک دنیا کی ایک واحد سپر پاور رہا تھا۔ اس نے ایشیا کے بھی کئی علاقوں تک اپنی حکومت قائم کر رکھی تھی۔ پھر ایک ایسا شفٹ آیا جس نے پورے یورپ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور پورا یورپ اس شفٹ کی وجہ سے تباہ ہو کر رہ گیا۔ وہ شفٹ کیا تھا، کیسے اور کس کی وجہ سے آیا؟ میں ہوں بابر علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ ہم آپ کو شارٹ انفو سیریز میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ 15ویں صدی میں یورپ میں وہ شفٹ مسلم فاتحین کی وجہ سے آیا۔ نصف 15ویں صدی گزرنے کے بعد رومن امپائر کی آخری نشانی بیزنٹائن ہی بچ گئی تھی، جو کہ صرف ایک شہر پر مشتمل تھی، جس شہر کو دنیا قسطنطنیہ کے نام سے جانتی ہے۔ 1453 میں ترک نوجوان سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کر کے اس کا نام استنبول رکھ دیا تھا۔ اب یہ قسطنطنیہ نہ صرف ایک اہم فوجی اڈا تھا بلکہ یورپ کا ایک مقدس شہر بھی تھا۔ یہ آرتھوڈوکس عیسائیت کا مرکز تھا جسے رومن امپائر کے پہلے مسیحی شہنشاہ کونسٹنٹائن نے آباد کیا تھا۔ کونسٹنٹائن نے یہاں ایک شاندار چرچ ہیگا صوفیہ بھی تعمیر کرایا تھا، اس لیے یہ یورپ کے عیسائیوں کے لیے ایک مقدس شہر کی حیثیت رکھتا تھا۔ لیکن اس کے علاوہ اس شہر کی ایک اور بھی بڑی اہمیت تھی۔ وہ اہمیت یہ تھی کہ یہ شہر ایشیا اور خاص طور پر چین سے یورپ تک کی تجارت کے لیے ایک اہم راستہ تصور کیا جاتا تھا۔ خاص طور پر یورپینز کی تجارت کے لیے ایک ریڑھ کی ہڈی تصور کیا جاتا تھا۔ اب چونکہ قسطنطنیہ فتح کر کے ترکوں نے اس پہ قبضہ کر لیا تھا اور یہ راستہ اب ترکوں کے قبضے میں آ گیا تھا، اور ترک چونکہ یورپین سے مخالفت کرتے تھے اور وہ کسی صورت یہ راستہ یورپین کو استعمال ہونے نہیں دیتے تھے۔ اب یورپینز نے کوئی متبادل راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ ایک اور راستہ جو میڈیٹرینین سی کے پار مصر سے ہو کر گزرتا تھا، لیکن اس پر بھی مسلم مملوکوں کی سلطنت قائم تھی، اور وہ مسلم مملوکوں کی سلطنت بھی یورپینز کے تجارتی جہازوں کو اپنے قبضے میں لے لیتے تھے۔ یوں پورا یورپ مسلمانوں اور خاص طور پر ترکوں کے شکنجے میں آ گیا تھا۔ یورپ کے لوگ بے روزگار ہو گئے تھے، بھوک سے مرنے لگ گئے تھے، یورپ کا کسان خودکشی کرنے لگا یا پھر قرضہ لے لے کر ایک غلامانہ سی زندگی بسر کرنے لگا۔ اب یورپینز لوگ یہ چاہتے تھے کہ وہ یورپ کو چھوڑ کر کسی اور سرزمین پر جا بسیں جہاں انہیں اچھا روزگار میسر ہو سکے۔ اسی تگودو اسی کوشش میں اسپین نے کچھ ایکسپلورر بھیجے، جس کے نتیجے میں امریکہ ڈسکور ہوا، جس سے دنیا آج یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے نام سے جانتی ہے۔ وہ ایک الگ کہانی ہے، ایک الگ ہسٹری ہے۔ یہاں ہم ترکوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ ترکوں نے کس طرح سے پورے یورپ کو اپنے شکنجے میں لپیٹ لیا۔ ترک ایک بہت بہادر قوم ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ اب بھی مسلم دنیا ترک صدر رجب طیب اردگان کی قیادت میں ایک مسلم ممالک کا بلاک بنائے گی، جو پوری دنیا کے مسلمانوں کے مسائل سنے گی، جو پوری دنیا کے مسلمانوں کے مسائل کو حل کریں گے۔ اگر کشمیر کی بیٹی آواز دے گی تو اس پہ یہ مسلم ممالک کا بلاک لبیک کہے گا۔ فلسطین کی بیٹی آواز دے گی تو اس پہ یہ مسلم ممالک کا بلاک لبیک کہے گا۔ اگر برما کی بیٹی آواز دے گی تو اس پہ یہ مسلم ممالک کا بلاک لبیک کہہ کر ان کے مسائل کو حل کرے گا، ان کی عزتوں کی حفاظت کرے گا۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ ایک دفعہ پھر مسلمان ترک صدر رجب طیب اردگان کی قیادت میں پھر ابھریں گے
پھر ایک دفعہ دنیا کو دکھائیں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ ایک دفعہ پھر مسلمان اسی جذبے کے ساتھ دنیا پہ راج کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے، ایک چھوٹی سی کاوش تھی میری، اگر آپ کو یہ اچھی لگی ہے تو نیچے کامنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے اس چینل کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔